من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق اللہ العظیم. ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت کی. قیامت کے تعلق سے اور قیامت کے پس منظر کے ذکر میں، اسی طرح دنیا کے خاتمے کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں اور جتنی کائنات جو ہے، اس پوری کائنات کے فنا کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کے اسباب رکھے ہیں، ان اسباب میں ایک قیامت ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، کائنات کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی. تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ سورت پڑھی ہے، اس سورہ زلزال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ہولناکی اور شدت کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھوں گا اور پھر بہت مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، اس وقت کو یاد کرو جب زمین بڑی شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین کو ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو کچھ اس کی تہ میں ہے، جو کچھ اس کے اندر مدفون ہے، تمام دفینوں کو وہ نکال پھینکے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ، سارے دفینے، سارے خزانے سب اگل دے گی اور نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس وقت انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسی گھڑی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کا حکم ہے، یہ آپ کے رب کا فرمان ہے، آپ کے رب کے حکم سے یہ سب چیزیں ہوں گی. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ان کا ترجمہ پیش کیا، اس کے آگے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی، انسان کس حالت میں ہوگا اور کیسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جس دن انسان ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا پھرے گا، ایک دوسرے سے جان چھڑاتا رہے گا اور ہر شخص پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ کیسے اپنی جان بچائے، کیسے اس ہولناکی سے بچے، کیسے اس شدت سے وہ بچ پائے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس دن کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. اس دن اس ہولناکی کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا. جو لوگ بھی موجود ہوں گے، جو لوگ بھی زندہ ہوں گے، ان سب کو اس کی ہولناکی کا سامنا کرنا پڑے گا. وہی لوگ بچ پائیں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے.
یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ اپنے اعمال دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. جو جیسا عمل دنیا میں کر کے جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اچھا عمل کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، بھلائی کے کاموں میں شرکت کی ہوگی، لوگوں کی خیر خواہی کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہوگی، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا کہ اس کے ساتھ اس کا کیا اچھا انجام ہو رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، تو اس دن اس کو بھی دیکھ لے گا. تو یہ جو آیات ہیں اس میں قیامت کا پس منظر ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں اس کی شدت اور ہولناکی ذکر کی جا رہی ہے. یہ بہت سخت حالات کا ذکر ہے. اور قیامت کی جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے دوسری صورتیں پڑھی تھی جس میں سورہ قاریعہ کا ذکر آیا تھا، القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ وہ بجلی کی کڑک کی طرح وہ آواز ہوگی، ایک دھماکے دار آواز ہوگی، اور اس دن لوگوں کی کیا حالت ہوگی. کہا گیا القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کی آواز سے، اس کی دھمک سے اور اس کی سختی سے، اس کی شدت سے لوگ ایسے ہو جائیں گے، ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے، مرے ہوئے پڑے ہوں گے، جیسے پتنگے گرے ہوئے رہتے ہیں، جیسے پتنگے مر جاتے ہیں. تو مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے، اس کی شدت کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کیسی سختی کے ساتھ وہ آئے گی. قیامت جب آئے گی اور قیامت جب برپا ہوگی تو پھر جو حالات ہوں گے وہ نارمل نہیں ہوں گے. وہ جو قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اور اس میں تمام چیزوں کا جو نشانیاں ہیں جن کو آثار قیامت کہا جاتا ہے، جن کو آیت من آیات الساعہ کہا جاتا ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں بہت سی ایسی ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں اور قرب قیامت میں اور ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. تو ان نشانیوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے، اس کی ہولناکی ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان غور کرے کہ نجات کا راستہ کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، کامیابی کہاں سے ملے گی. نماز ایک کامیابی کا زینہ ہے، نماز کامیابی کی ایک کنجی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور یہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، کبریائی اور عظمت کا دار و مدار صرف اللہ پر منحصر ہے. کسی اور کی بڑائی نہیں ہو سکتی، کسی اور کی کبریائی نہیں بیان کی جا سکتی. بڑائی اور عظمت اگر کسی کی ہے تو صرف اللہ کی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجنی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی. اور اس بات کی گواہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. تو یہ اذان کے ذریعے جس بات کا اعلان کیا جاتا ہے اور تکبیر کے ذریعے جس کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ یہی اعلان ہے جو کامیابی کی
کا زینہ ہے، کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ اس شاہ کلید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو شخص نیکیاں لے کر آئے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو نیک اعمال کے ساتھ آئے گا، اچھائیاں لے کر آئے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، تو ایسا ہی شخص کامیاب ہوگا۔ اور اگر تھوڑا بھی نیک کام کیا ہوگا تو اس کے اجر کو اور اس کے بدلے کو وہ ضرور دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص نیک عمل تھوڑا بھی کرے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کرے گا، اسے وہ دیکھ لے گا۔ اور اگر برا کام تھوڑا بھی کیا ہوگا تو اس کے انجام کو وہ بھگتے گا اور اس کے انجام تک وہ پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں قرآنی افادات کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ قرآنی جو مضامین ہیں، قرآنی جو ہدایات ہیں، قرآن کا جو لا ہے اور قانون ہے، قرآن انسانوں کے لیے جو دستور حیات ہے، اس دستور حیات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن مجید جو ایک معجزہ ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ ہے، اس سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کریں، کس طرح اس سے فیض یاب ہوں، کس طرح ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے۔ 1400 سال تاریخ میں، 1450 سال کی اس تاریخ میں جو قرآن مجید کی تاریخ رہی ہے، اس تاریخ میں کبھی آج تک کسی نہ ایک حرف کی تبدیلی ہو سکی، نہ کسی زیر زبر کی تبدیلی ہو سکی۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان ہے، دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان بسا ہوا ہے، تو وہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ اور کتاب مقدس اور الہامی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں ذرہ برابر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آوازیں ہمیشہ اٹھی ہیں، اٹھتی رہیں گی، قیامت تک اٹھتی رہیں گی، لیکن کبھی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآنی ہدایت کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے، اسے شیئر کیا جائے، اور خاص طور پر ہمارا جو یہ چینل چل رہا ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لوگوں تک اس کی افادے کو عام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔